وہ کیفیت ہمیں بھی میسر آ جائے ان کے فیض سے. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ جو اس وقت آپ کے پروگرام میں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے قرب کی کیفیت اور فرائض میں اللہ کی قرب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اب میرے زخم سے خنجر تیر نکال لو, میرے زخم کو صاف کر لو, کیونکہ اب میں اس کیفیت میں ہوں نماز میں کہ میں ملاقات کر رہا ہوں. پھر وہ حضرت رابعہ بصری دیکھتی ہیں کہ یہاں تو خانہ کعبہ ہی موجود نہیں ہے, حالانکہ قبلہ موجود ہے. پھر وہ کیفیت بنتی ہے. تو محبت جو چیز ہے نا, انا قاسم انما ارا قاسم, یہ کیا لطف کی کیفیت ہے کہ اللہ عطا کیے جا رہا ہے, مصطفیٰ تقسیم کیے جا رہے ہیں. کیا مقام ہے محبوبیت. میں عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ بیٹی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت دے. رب کائنات نے حضور کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا اللہ یوتی او موتی و انما انا قاسم. اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کر دیتا ہوں. یہ اس طرح ہے کہ دو باتیں اس میں عرض کروں گا. ایک یہ کہ اللہ ذوالجلال ہے, اور جب کوئی شادی ہوتی ہے اس میں جو کھانا تیار ہوتا ہے, پکانے والے تو پکا کے دے دیتے ہیں, خرچ کرنے والے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن تقسیم کرنے کے لیے بڑا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے آدمی کہ وہ کیسا ہو, حلی متبع ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی اپنے کو تو دے بیگانے کو نہ دے, کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہو تو اس کو نہ دے. تو اس لیے ایسی ذات ہونی چاہیے جس میں حلم ہو, جن میں محبت ہو, اپنے بیگانے کا کوئی فرق نہ ہو, جو بھی آئے اس دروازے سے. یہ بڑی مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے جو بھی آئے اس دروازے سے لے کر جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہیں, وہ رازق ہے, رزاق ہے, ہم سب اس کے رزق پہ پل رہے ہیں, لیکن ہم اس سے کیسے حاصل کریں؟ وہ سراپا لطافت ہے, ہم سراپا کثافت ہیں. تو ہم اس سے حاصل کیسے کریں؟ یہ نظام جو ہے کائنات کا, اس میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک یہ کہ یہ جو الیکٹرک کا نظام ہے, یہ بڑی لائن ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ بجلی ہوتی ہے. پھر ایک اور دوسری لائن اس سے کم ہوتی ہے جس میں 11,000 وولٹ بجلی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ اگر آپ کے گھر کے قریب سے گزر رہی ہے, آپ اس پہ اپنی تار ڈال دیں تو نہ بلب کی خیر ہوگی نہ تار کی خیر ہوگی, سب کچھ جل جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا ٹرانسفارمر ہو جو ادھر 11,000 وولٹ کو بھی برداشت کرے اور آپ کی ضرورت کے مطابق 440 وولٹ بھی آپ کو دے. جب تک وہ ٹرانسفارمر درمیان میں نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا بلب روشن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو یہ کائنات اس کا نظام اس طرح سے ہے کہ ہم تو سراپا کثافت ہے, ہمارا تو مجال نہیں ہے کہ اس ذات تک ہم رسائی کر سکیں. لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو درمیان میں ایسا رکھا جو اتھاں خود عبد سڑویں دے اتھاں حق نال ملویں دے, دماغی کو چکر دے دے الٹی چال کیا پوچھے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تک درمیان میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہ رزق لے سکتے ہیں نہ کوئی فیض لے سکتے ہیں. جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ سرکار کے توسط سے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا فرمایا. اچھا, ایک مقام محبوبیت تو ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, لیکن حضور کا ایک یہ بھی بڑا اعلیٰ وصف ہے کہ آپ ابدیت کے اس مقام پر فائز ہیں جہاں پر اور کوئی ابد نہیں پہنچ سکا. تو کیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام محبوبیت کا مطالعہ کرتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام ساری مخلوق سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک شاہکار ہیں. لیکن جب حضور کی ذات کے محترمہ عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابدیت کسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ مقام ابدیت اور مقام محبوبیت کا ربط کیا ہے؟ آج جو ہے نا گفتگو کا بڑا تسلسل چل رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو موضوع لے کر چلیں اس کو. مثال دی نا کہ الیکٹرک تار آتی ہے تو وولٹیج ہر ہوتا ہے, فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ انا بشر مثلکم یوں ہی, کہ میں بے شک تم جیسا ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے. تو وہ جو بشر کا ایک لبادہ ہے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ ٹرانسفارمر وہ والا ہے کہ اس لبادے کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو وہ برداشت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اور وہ پہاڑ یعنی کہ
آقا کریم کا دل اقدس ایسا ہے کہ جس نے اس اللہ پاک کے کلام کو برداشت کیا اور پھر صرف برداشت نہیں کیا، جذب بھی کر لیا، اپنے اندر ایسا جذب کیا کہ سراپا قرآن بن گئے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ قرآن سارا کا سارا میرے آقا کے اخلاق بن گیا۔ وہ جو آپ نے مقام ابدیت کی بات کی اور مقام محبوبیت کی بات کی، یہ ایک اتنا کمال امتزاج ہے اور اتنا حسین امتزاج ہے کہ کوئی کم ہی ایسا ہوگا محبت کرنے والا جو چاہے گا کہ اس کے محبوب کو سارے چاہیں، ورنہ تو دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے جازی محبت کہ جس سے کوئی محبت کرے، ایون کہ بچے ہیں نا، ایک ماں کے سارے بچے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک ماں اپنے کسی ایک بچے سے زیادہ پیار کر لے تو دوسرے بچے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو وہ تقسیم برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کی کہ چاہا کہ اس محبت کی اتنی تقسیم ہو جائے، ایسی تقسیم ہو جائے کہ اس بشریت کا ایک لبادہ بھی ہو اور میری محبت اور نور کا بھی ایک پورا سلسلہ جو چل رہا ہے، وہ تار جو آ رہی ہے وہ بھی چلتی رہے۔ ادھر سے تار آتی رہی، اللہ یوتی، وہ اللہ عطا کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں اور ایسی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا تقسیم کر رہے ہیں، ان کی سیرت طیبہ ہے کہ آپ مسلح پہ بھی کھڑے ہیں، پاؤں مبارک میں متورم ہے، آپ جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، ابدیت بھی کمال ہے، کمال ہے کہ آپ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے محبت کا وہ کمال عطا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، میرے محبوب نے مجھے جو کچھ عطا کر دیا میں اس پر شکر گزار بندہ بنتا ہوں عبادات کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے۔ آپ آقا کریم کی حیات طیبہ میں دیکھیں استغفار کتنا ہے، لیکن ساتھ ہی ادھر بھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آنے والی ہر گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہے، تو استغفار کرتا ہے شکر گزار بندہ ہونے کے لیے، مگر میں محبوب تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، تیری ہر گھڑی کو بہتر سے بہترین کرتا جاتا ہوں۔ اور میں یہ بات ضرور اس کے اندر کہوں گی، جب آپ نے بات شروع کی تھی نا اپنا تمہیدی گفتگو، تو اس میں کہا تھا کہ وہ جو کمال ہے محبوبیت کا اور جو اللہ پاک عطا کر رہا ہے وہ کیا ہے، تو میں کہوں گی انا آتینا کل کوثر، کہ آپ دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس بشریت والے محبوب کو، جس کو اللہ پاک نے اپنے نور کے آلے میں ڈھالا ہے، اس کو اللہ پاک نے ایسا تحفہ دیا۔ انا آتینا کل نہیں چاہ رہا، لیکن پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کا مقام ابدیت اور مقام محبوبیت میں کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے، ذرا اس پہ آپ روشنی فرمائیے گا، پروگرام ہمارے بالکل آخری مرحلے میں۔ جی ہاں، بیٹی نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، سبحان اللہ، اور جو انہوں نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم انما یوحی الی، حضور کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے جس طرح میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ایک آئینہ بنایا گیا، آئینے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ دو طرح کے ہوتے ہیں شیشے، ایک شیشہ وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے صاف ہو، اور ایک شیشہ وہ ہوتا ہے جیسے ایک طرف مسالہ لگا ہوا ہو، منہ اس شیشے میں نظر نہیں آتا جو دونوں طرف سے صاف ہو اور اپنی حالت میں ہو، منہ اس چہرہ اس شیشے میں نظر آئے گا جس کے ایک طرف مسالہ لگا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب اس کائنات میں مبعوث فرمایا، وہ تو نورن علی نور تھے، لیکن چونکہ بندوں کے پاس بھیجا گیا تھا لہٰذا ان کے لباس میں بھیجا گیا، ایک طرف وہی مثالہ بشریت کا لگا دیا گیا، لیکن فرمایا گیا دیکھنا اس طرف سے نہیں ہے، دوسری طرف سے دیکھنا ہے، تب تمہیں کوئی نظر آئے گا، شکل تمہیں تب نظر آئے گی جب اس طرف، تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا۔ حضور عبد ہیں، پھر نبی ہیں، پھر رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اگر رسالت لے لی جائے تو پھر بھی نبی ہیں، اگر نبوت لے لی جائے پھر بھی عبد ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، حضور کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے محبوب تھے اللہ کے، تو پھر اتنی زیادہ عبادت کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی تھی خان صاحب؟ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، میں تو یہ سودا ہی نہیں کر سکتا، یا ابدیت کا جو لطف ہے وہ اور ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے۔ اور ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود محبوب ہونے کے باوجود جب اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، تو پھر بخصیت امتی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے،
جب سرکار ساری رات عبادت فرماتے رہتے ہیں اور غاروں میں حضور نے عبادتیں فرمائیں، پیٹ مبارک پتھر بند ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس سے بہت زیادہ کمی چاہیے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی معاملے میں بھی، ان کی عبودیت میں بھی، ان کی عبادت میں بھی کوئی حضور سے بڑھ سکے۔ یہ جی بالکل ٹھیک فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت اور آپ کے مقام عبودیت اور آپ کے وہ اعزازات اور کمالات جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ سنی۔ لمحے گزرتے جاتے ہیں، گھنٹوں وقت بیتتا جاتا ہے، لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ محسن نقوی نے کیا خوب کہا تھا کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں کہ جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی۔ ناظرین کرام، افطار کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ خواجہ صاحب کی موجودگی میں پھر کل کی طرح خواجہ صاحب کا ہی کلام ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان فریدی صاحب، جو کہ ہمیں خواجہ صاحب کا کلام سنائیں گے۔ آرزو ہے کہ تیرا گنبد خضرا دیکھوں، آرزو ہے کہ تیرا گنبد خضرا دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے نور برستا دیکھوں، آرزو ہے کہ تیرا گنبد خضرا دیکھوں، آرزو ہے کہ تیرا گنبد خضرا دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے نور برستا دیکھوں، مجھ پہ یوں تیرا کرم ہو شہ مکی مدنی، مجھ پہ یوں تیرا کرم ہو شہ مکی مدنی، ظلمت شب میں آیا تیرا اجالا دیکھوں، آرزو ہے کہ تیرا گنبد خضرا دیکھوں، ایک کرم اور میرے حال پہ یا رب کر دے، ایک کرم اور میرے حال پہ یا رب کر دے، موت آئے تو رخ سید والا دیکھوں، موت آئے تو رخ سید والا دیکھوں، ہاتھ آئے نہ فرشتوں کے میری پردے عمل، ہاتھ آئے نہ فرشتوں کے میری پردے عمل، یوں عنایت کا تیری رنگ نرالا